اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد صفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کرو ان کے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حاضرین و سامعین، مجھے انتظامیہ کی جانب سے سب سے مشکل اور خشک مضمون عنایت فرمایا گیا ہے. میں بانی ادارہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے فیض یافتہ حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج قاری محمد مجیب علی رضوی علیہ رحمت والرضوان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ میں اس عنوان پر اپنی طالب علمانہ حیثیت کے مطابق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. آج ہم اور آپ جس درد اور کرب کے عالم سے گزر رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں. جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احترام نہیں ہے، انہیں اس قسم کی بے باکیوں سے، گستاخیوں سے اور بدزبانیوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. نہ ان کی پیشانیوں پہ کوئی بل آتا ہے، نہ سینے میں کوئی درد ہوتا ہے. یہ محبت کے تقاضے ہیں، اور رسول پاک کی محبت ہی یہ جان ایمان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ رسول پاک کی ذات بے عیب پوری امت مسلمہ کے لیے مرکز عقیدت اور سرمایہ افتخار ہے. صدیوں سے ہماری آبرو اسی ذات سے وابستہ ہے، اور آج بھی ہماری عزتیں اس نام پر قربان ہیں. اور یہ اس کو محبت کا دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم کا جائزہ لیجئے. کسی قوم نے اپنے پیشوا، اپنے رہنما کا وہ ادب، وہ احترام نہیں کیا ہے جو امت مسلمہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے. دنیا میں وہ کون سے رہنما ہے جس کے ماننے والوں نے اس کے پسینے کو تبرک سمجھا ہو؟ اور دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جس نے اپنی مذہبی پیشوا کے قدموں کے دھوون کو برکت سمجھا ہو؟ پوری تاریخ انسانیت میں وہ ہستی صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے پسینے مبارکہ کو امت نے محفوظ کیا، جن کے تلووں سے بہنے والے پانی کو شفا سمجھا، اور جن کے غسال بدن کو برکت کے طور پر استعمال کیا گیا. حتیٰ کہ وہ پیغمبر جس کے لعاب دہن کو بھی اس امت نے باعث برکت سمجھا ہے. تو وہ ہادی انس و جاں کے علاوہ کوئی دوسری ہستی نہیں جس کا اس قدر احترام کیا گیا ہو، اور امت مسلمہ کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں جس نے اپنے پیشوا کے قدموں سے چھو جانے والے پانی کا بھی احترام کیا ہو، اور دہان مبارک سے نکلنے والے لعاب دہن کا بھی احترام کیا ہو. یہ ہماری تاریخ ہے. پوری انسانی تاریخ میں اتنی عزت کسی رہبر، کسی رہنما کو نہیں ملی جتنی عزتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کی گئی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہی محبت اور یہی جذبہ عشق، یہی ہمارا امتیاز صدیوں سے رہا ہے.
اور اسی امتیاز کی بدولت دنیا کے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے اقتدار کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی ہے، اور جب تک یہ جوہر شرافت ہمارے سینوں کی زینت تھا اس وقت تک دنیا پر ہمارے اقتدار کے پرچم لہرا رہے تھے، اور دنیا گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے ہر دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ لازوال مثالیں قائم کی ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ میں یہاں پر اشارہ کرتے ہوئے نکل جاتا ہوں، عروہ بن مسعود ثقفی سفیر مکہ بن کر، قریش کے نمائندے بن کر حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے دیکھنے کے لیے اور حضور سے مصالحت کی بات کرنے کے لیے، اگریمنٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے رسول پاک کی تعظیم کا جو منظر دیکھا وہ حرم کعبہ میں جا کے خدا کی قسم اٹھا کر بیان کیا تھا، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، خدا کی قسم اس پیغمبر کے ماننے والے اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ کھکار دیں، لعاب دہن نکال دیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پر آتا ہے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور وہ صحابی اپنے نبی کے لعاب دہن کو، اپنے نبی کے اس لعاب دہن کو اپنے چہرے کی زینت بناتا ہے، اپنے بدن پر وہ تبرک کے لیے مل لیا کرتا ہے۔ یہی فرماتی ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب ان کے پیغمبر وضو کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور چہرے اقدس سے جو پانی کے قطرے گرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اور وہ صحابی اپنے نبی کے جسم سے چھو جانے والے پانی کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں کہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو جس کے ماننے والے اتنا احترام کرتے ہوں کہ اس کے بدن سے چھو جانے والا قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں، وہ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ اس کے نبی کو شہید کر دیا جائے یا ان کے نبی پر ظلم کیا جائے یا ان کے نبی کے خون کو بہایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ کے دامن میں یہ چیز محفوظ چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کا اتنا احترام کیا ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے اپنے رہبر، اپنے رہنما اور اپنے مذہبی پیشوا کے ساتھ عزت و حرمت کا وہ معاملہ نہیں کیا جو امت مسلمہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں جب بھی کسی بدبخت نے اس پاک پیغمبر بے عیب ہستی کی بارگاہ میں زبان کھولنے کی جرت کی تھی تو امت مسلمہ نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، اور ہر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا بھی ہے۔ اور انشاءاللہ حالیہ عرصے میں جس مخنث ملعون نے اپنی زبان گستاخی کو اس بارگاہ ناز میں دراز کیا ہے اور عفت مآب عفیفہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے دامن عصمت نبوت پر جس نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ایک دن کیفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ یہ امت مسلمہ کی تاریخ ہے۔ کافر تو زندہ رہ سکتا ہے، گستاخ زندہ نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مشرک کو زندگی مل سکتی ہے لیکن گستاخ نبی کو زندہ رہنے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو عرض یہ کیا میں نے کہ اس امت کو اپنے نبی سے جو تعلق ہے وہ روحانی تعلق ہے، اور یہ اتنا گہرا تعلق ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں، حسب و نسب کے تمام رشتے، پیری مریدی کی ساری نسبتیں، استاد شاگرد کے تمام رابطے، عزیز و اقارب دوست و احباب کی ساری محبتیں اس محبت پر قربان ہیں جو ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب تک یہ ساری محبتیں قربان نہ ہو جائیں صحیح معنی میں انسان مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری امت مسلمہ کے لیے مرکز عقیدت اور جان ایمان ہے۔ لہذا کسی انسان کو پوری دنیا میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آزادی رائے کی بنیاد پر یا اظہار خیال کی آزادی کے نظریے کے پیش نظر رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرے۔ امت مسلمہ کبھی بھی کسی مذہبی رہنما کے خلاف زبان نہیں کھولتی ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، ان کو برا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتے، لیکن جب ہمارے نبی کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے تو خاموش بیٹھ جانا یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بے غیرتی کہلاتی ہے، یہ بزدلی کہلاتی ہے۔ اخلاق وہاں دکھائیے جہاں ایک بھائی کی زمین ہے اور آپ کو زمین کی ضرورت ہے، دوسرے بھائی کو اپنی زمین قربان کر دیجئے، یہ اخلاق ہے۔
لیکن دین کے نام پر مصالحت کرنا اس کو چاپلوسی کہتے ہیں، اسی کو صلح کلیت کا نام دیا جاتا ہے، اسی کو صحیح معنی میں بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ کوئی امتی جس کے سینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے، چاہے وہ کسی حد تک روشن ہو، یقیناً وہ رسول پاک کی گستاخی کو سن کر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، کم از کم اس کے دل میں بے چینی کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن قانون کے مطابق وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتا ہے۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے بے ادب ملعون گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئین ہند کے ذریعے سے انہیں سزا دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بدبخت نے یہ گستاخی کی ہے اس کو کیفر کردار تک آئین ہند کے تحت ہی پہنچائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مختصر تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اصل مقصود میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جذبات کو آپ تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیجئے اور تھوڑا سنجیدہ ہو جائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم انسانیت اور مربی اخلاق بنا کر جلوگر کیا ہے۔ اس کا مطلب حضور کے علم میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، حضور کی سیرت و کردار میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، اخلاق کی ساری بلندیاں حضور کی قدموں کے نیچے ہیں، آپ اس سیرت و اخلاق کے اوپر جلوہ افروز ہیں۔ کائنات میں جتنا علم جس کو ملا، سارے اگلو پچھلوں کا علم سرور کائنات کے سینے میں جمع کر دیا گیا۔ فرماتے اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلو پچھلوں کے سارے علوم اللہ نے میرے قلب ناز میں جمع کر دیے۔ وَبُعِثْتُ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچا دوں۔ تو جس کا علم بے پناہ ہو، جس کے اخلاق کی بلندیاں پہاڑوں سے زیادہ عظیم ہوں، نہ اس کے علم میں کمی کی گنجائش ہے اور نہ اس کے سیرت و کردار پر نگشت نمانی کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور اکرم کو ایک دستور دیا گیا امت کی رہبری کے لیے، تاکہ انسان اس دستور کی روشنی میں زندگی گزار کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس دستور کی ایک خوبی ہے، وہ ساری امت مسلمہ کو یکساں حقوق و فرائض کی بات کرتا ہے۔ ہماری شریعت امیر غریب کا امتیاز نہیں کرتی، کوئی بھی ہو، شہری ہو، گاؤں کا ہو، دیہاتی ہو، ساری امت مسلمہ کے لیے یکساں قوانین اور حقوق اور فرائض کی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک امتیاز اللہ نے اپنی نازل کردہ شریعت میں یہ بھی رکھا ہے کہ بعض احکام میں امت اور نبی کے درمیان ایک خاص فرق رکھا گیا ہے، اور جب تک یہ فرق نہ ہو اس وقت تک نبی کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انہی احکام میں سے ایک حکم ہے تعدد ازواج کا۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کی عظمت بتانے کے لیے یہ پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تعدد ازواج کے حوالے سے پوری امت کے لیے ایک عام حکم ہے کہ ایک مرد بشرط استطاعت بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن نبی کے لیے نہ تو استطاعت کی شرط ہے نہ کوئی حد بندی ہے۔ وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اگر کوئی بھی کنیز رسول پاک کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دے تو بغیر مہر کے حضور کو نکاح کی اجازت اللہ نے عطا فرمائی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ امتیاز رکھا گیا ہے۔ یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امت کے لیے 4 کی حد بندی ہے لیکن پیغمبر اسلام کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی شرط نہیں، ایسا کیوں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اجازت آپ نے اپنے طور پر نہیں لی۔ آپ نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے تو کسی نفسانی تقاضے کی بنیاد پر خود اس چیز کو اختیار نہیں کیا، بلکہ حق تعالی جو مالک کونین ہے، جو خالق کائنات ہے، اس نے خود اپنے حبیب کو یہ رعایت عطا فرمائی، یہ اختیار دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ کچھ اہم اعلیٰ ترین مقاصد کی تکمیل کے لیے نبی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ غیر مشروط انداز میں آپ 4 سے زیادہ ازواج مطہرات اپنے حرم مقدس میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ اعلیٰ مقاصد کیا ہیں؟ اس کی تفصیل سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص کے نکاح میں کئی عورتوں کا آ جانا یہ دنیا میں کبھی بھی باعث نفرت نہیں رہا۔
آپ تاریخ پڑھ لیجئے انسانوں کی. اور جو لوگ آج اعتراضات کر رہے ہیں، میں ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں. ان کے پیشواؤں نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی عمر کی شرط کے بہت زیادہ نکاح کیے. تو تعدد ازواج کا مسئلہ کبھی بھی انسانیت کے لیے شرمندگی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو مردانگی کی علامت ہے. رسول پاک کو اللہ نے 70 جوان مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی. یہ مردانگی ہوتی ہے. کسی مخنث میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکے. اسے اپنی غیرت کا سوال ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو تعدد ازواج کا مسئلہ کبھی بھی شرمندگی کا مسئلہ نہیں رہا، اور کبھی بھی کسی قوم میں، کسی دین میں، کسی دھرم میں، کسی ملک میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے کو اس لیے حقیر نہیں سمجھا گیا کہ اس نے چند شادیاں کی ہیں. لہذا یہی چیز اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ماحول کے مطابق اور کچھ اہم ترین مقاصد کی خاطر اگر تعدد ازواج پر عمل کیا ہے تو یہ بھی باعث نفرت نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے لیے پیمانہ یکساں رکھیے. اور اس کے بعد دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنس پرستی کا الزام لگانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بالکل بے بنیاد ہے. 25 سال کی بھری جوانی کی عمر تک آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. 25 سال گزرنے کے بعد پہلا نکاح فرمایا. 25 سال سے پہلے تجرد کی ایسی پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری کہ آپ کے مردانہ حسن اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر عرب کی زمین میں عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی. اور اس قدر وجاہت اور حسن و جمال اور تاجدار نبوت ہونے کے باوجود آپ نے پورا عہد شباب عرب کی اس جنسی اباحیت کے ماحول میں شان سے گزارا کہ اپنے تو اپنے کسی دشمن کو بھی دامن مصطفیٰ پہ ایک دھبا نظر نہیں آیا. 25 سال کی بھری جوانی شان سے آپ نے گزاری. اور جب کائنات کا حسن و جمال قدموں کے بوسے لے رہا تھا، جب تو جہاں کی رونقیں سرور کائنات کے قدموں کو چوم رہی تھیں، تو اس پربہار جوانی میں آپ نے کسی دوشیزہ کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی بوڑھی عورت کا انتخاب کیا تھا جو بیوہ بھی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر عمر میں 15 سال بڑی تھی. آپ ذرا تصور کیجئے، جس پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ کا انتخاب کیا، اکہری بیوہ نہیں، دوہری بیوہ تھی، صاحب اولاد بھی تھیں، عمر میں حضور سے 35 برس بڑی تھیں بظاہر. جوانی کا تقاضا یہ تھا کسی دوشیزہ سے شادی کی جاتی اگر کوئی جنس پرست انسان ہوتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نکاح یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں، دین کی ضرورت کے لیے کیے. اب آپ ذرا غور کیجئے، 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا، اور ایک دو دن نہیں، 25 سال تک اسی معمر خاتون کی رفاقت میں زندگی گزاری. جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ باحیات رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. تو بھری جوانی میں جس نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہو اور 25 سال اس بیوہ کے ساتھ گزارے ہوں، کیا ایسی ہستی کے اوپر جنس پرستی کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کا نکاح کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ کا خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرنا ہو یا دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کرنا ہو، یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ دین کی ضرورت کی بنیاد پر تھا، اس لیے آپ نے یہ نکاح فرمائے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوہری بیوہ تھیں، اور آپ جانتے ہیں عرب کے ماحول میں بیوہ کی زندگی کیا ہوتی تھی. باپ کا دروازہ بھی اپنی بیوہ بچی کے لیے بند ہو جاتا تھا، شوہر کا دروازہ بھی بند ہو گیا، نہ سسرال میں ٹھکانہ ہے نہ مائکے میں ٹھکانہ ہے. 1 سال تک وہ خاتون بستی کے باہر ایک تاریک جھوپڑی میں زندگی گزارتی تھی، اور بہت سی خواتین اسی درد میں اپنی جان گنوا بیٹھتی تھی. ہمارے مہمان عالم دین خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی مصباحی صاحب بمبئی کی سرزمین سے ہمارے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں. حضرات، ایک قیمتی اعلان آپ سے یہ کرنا ہے، اپنے موبائل، اپنے جیب، اپنے پرس کا آپ خود حفاظت کا سامان کریں. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا اگر کسی کی چیز چوری ہو جائے. اسی ہی گڑبڑ میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے، تو آپ حضرات اپنے موبائل کا خاص طور پر
حفاظت کا انتظام کریں اور اپنے پیسوں اپنے پرس کا بھی آپ حضرات انتظام کریں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم۔ حضرت کا انشاءاللہ آپ کو خصوصی خطاب سماعت کرنا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ مجھے برداشت کر لیجئے، میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پربہار جوانی میں جس خاتون کو شرف زوجیت سے نوازا تھا وہ کوئی دوشیزہ نہیں تھی، بلکہ معمر، عجب بیکار اور صاحب اولاد خاتون تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جنس پرستی کا الزام لگانا یہ تاریخ کے بھی خلاف ہے اور شرافت کے بھی خلاف ہے۔ اور آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان تمام نکاحوں کی یہی خوبی تھی، وہ کسی نہ کسی دینی اور اصلاحی مقصد کے لیے آپ نے کیے تھے۔ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ پہلے حضرت زید بن حارثہ حضور کے متنبہ کے نکاح میں تھی۔ عرب کے ماحول میں جس کو کوئی اپنا بیٹا بول دیتا تھا زبانی طور پر، اس کو سگے بیٹے کی طرح حق دیا جاتا تھا، وراثت میں بھی حق دیا جاتا تھا، حجاب کے معاملات میں بھی وہی سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، سگے بیٹے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ حقیقی بیٹے کی جائیداد میں کمی ہو جاتی تھی متنبہ کے ذریعے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرما کر ہمیشہ کے لیے عرب کی زمین سے اس بری رسم کو ختم کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جو حقیقی بیٹا ہے وہی وراثت پائے گا، جو متنبہ ہے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جو نکاح ہوا اس سے یہ بری رسم مٹائی گئی۔ حضرت جویریہ بنت حارث قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ جنگ میں شکست ہوئی، شکست ہونے کے بعد بہت سے لوگ قیدی بنائے گئے اور انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت کے لیے قبول فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے ان سے نکاح کیا تو صحابہ اکرام کے پاس ان کے قبیلے کے قیدی تھے، سب نے یہ کہہ کر اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ اب تم غیر نہیں ہو، ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو۔ سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا اور انہوں نے جب مسلمانوں کی عالی ظرفی دیکھی تو ایک ایک کر کے ہزاروں لوگ دامن اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت جویریہ کا نکاح یہ ہزاروں لوگوں کے ایمان کا سبب بن گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے والد محترم کے بارے میں لوگ بڑی زبان چلاتے ہیں، جب حضور نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں زبان چلانے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ جن کو حضور نے معاف نہیں کیا آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں، اور جو حضور معاف کر چکے، کلمہ پڑھ کر حضور کے ہاتھ بیعت کر کے، اور جس ایک مرتبہ چہرہ زیبا کو دیکھ لیا دنیا کے ولی اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے۔ سیدنا ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا خاندان اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اسی طریقے سے مختلف نکاح ہیں، ان کی مختلف حکمتیں ہیں۔ آج ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ کا نکاح حضرت امت کے حق میں سب سے زیادہ فائدہ مند رہا۔ جتنا فائدہ حضرت عائشہ کی ذات سے امت کے علماء، مجتہدین، مفسرین، محدثین کو ملا ہے، اتنا فائدہ کسی اور ہستی سے نہیں ملا۔ یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کتنا فائدہ ہوا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کے بنیادی طور پر میں 3 سبب بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبب یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بے پناہ قربانیاں جن کا حضور بھی اعتراف فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے ما لأحد عندنا ید نہ ہو، جس نے ہم پر احسان کیا ہے کسی بھی طریقے سے دنیاوی لحاظ سے، ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ عطا کر دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے، فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ یوم القیامہ، صدیق کے اتنے احسانات ہیں کہ دنیا میں ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، بروز قیامت اللہ خود اپنے دستے کرم سے میرے صدیق کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی خدمات کا اعتراف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا۔ ان خدمات کے صلے میں اخلاقی تقاضا بنتا ہے کہ صدیق اکبر کی خواہش کو پورا بھی کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حبب الیکم من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو،
ایک منکوحہ عورت بیوی، اور ایک وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تین ہی چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہوں، وانفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال کو آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری چہیتی بیٹی عائشہ یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایک تو صدیق اکبر کی اپنی خواہش، اور حضور تو خلق عظیم پر فائز ہیں، تو حق بنتا تھا کہ اس غلام کو خدمت کا کچھ صلہ دنیا میں عطا کر دیا جائے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں آپ نے قبول کر کے ہمیشہ کے لیے صدیق اکبر کے سر کو اونچا فرما دیا ہے۔ اب ساری دنیا مل جائے صدیق کی گردن کو نہیں جھکا سکتے، اللہ کے رسول نے اتنا بلند فرما دیا۔ دوسرا سبب، یہ خاص سبب ہے جو آپ کی خدمت میں خاص طور پر علماء کی میں خاص توجہ چاہتا ہوں، میرے شاگرد بھی ہیں یہاں پہ اور ایسے احباب بھی ہیں میں جن سے استفادہ کرنے کے قابل ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کا سبب کیا تھا؟ پہلی چیز، سیدہ عائشہ صدیقہ کی فطانت اور ذہانت، معاملہ فہمی، بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت، اور پیدائشی پاک دامنی، یہ وہ صفات تھیں جنہوں نے حضور کو متاثر کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی سیدہ عائشہ کے اندر یہ خوبیاں نگاہ نبوت سے دیکھ لی تھیں، اور منصب نبوت کے لحاظ سے آپ کو اپنے حرم میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی، دینی ضرورت تھی، جو ضبط احکام کر سکے، جو قوت حافظہ جس کا بلا کا ہو، جو بار بار سوال کرنے کی عادت ہو، اور جس کے اندر گہرائی میں اترنے کی طاقت ہو۔ ایسی خاتون کی حرم نبوت میں دینی احکام، خاص طور پر خواتین کے احکام محفوظ کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ لہذا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف صدیق اکبر کو اعزاز عطا فرمایا، ان کی بیٹی کو نکاح میں لیا، اور دوسری طرف دینی ضرورت کا پورا فرماتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی زوجیت سے مشرف فرمایا۔ کیسی ضرورت تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ احسان کیا، اور یہ نکاح اتنا مفید ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ علم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألناہ عن عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ جب ہم صحابہ یعنی فقہا صحابہ کے درمیان کسی حدیث کے مفہوم میں مشکل پیش آتی، کسی مسئلے کی تفہیم میں مشکل پیش آتی، تو ہمیں اس کا حل حضرت عائشہ کے پاس ضرور مل جاتا تھا۔ میں اشارتاً یہاں ایک بات کر دیتا ہوں، حضرت خالی حدیث پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں غسل کے مسئلے پر شدید اختلاف ہوا۔ ایک حدیث تھی انما الماء بالماء، علماء جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ کا ایک طبقہ کہتا تھا کہ انما الماء بالماء پر عمل کیا جائے گا، دوسرا طبقہ کہتا تھا نہیں، اذا جاوز الختان الختان فالغسل واجب، اس پر عمل کیا جائے گا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جن میں فاروق اعظم جیسی مدبر ہستی بھی تھی، جب سارے صحابہ اس میں پریشان ہو گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ حضرت ام سلمہ کے پاس جاؤ، ان سے معلوم کرو، ان سے اگر معلوم نہ ہو حضرت عائشہ کے پاس جاؤ۔ حضرت ام سلمہ کے پاس اس قسم کی کوئی حدیث نہیں تھی، لیکن جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پوری امت پر یہ احسان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انما الماء من الماء، یہ رخصت تھی اسلام کی ابتدائی دور میں، بعد میں اذا جاوز الختان الختان پر عمل کیا جائے گا، اور فاروق اعظم نے اسی پر فیصلہ فرمایا۔ پوری امت جس معاملے میں حیران پریشان تھی، اس معاملے کو عائشہ صدیقہ نے لمحوں میں سلجھا لیا۔ اس لیے یہی نکاح امت کے حق میں شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر آپ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت امرأة اعلم فی بطب ولا فقہ ولا شعر من عائشہ، میں نے کسی عورت کو علم طب میں، میڈیکل سائنس میں، پرانی میڈیکل سائنس، شعر و شاعری میں
اور فقہ اسلامی میں عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو عالم نہیں دیکھا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام زہری نے کمال کر دیا، وہ فرماتے لو جمع علم عائشہ الى علم جمیع امہات المؤمنین وَإِلَى جَمِيعِ عِلْمِ النِّسَاءِ، اگر عائشہ صدیقہ کے علم کو تمام ازواج مطہرات کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے، پھر ساری دنیا کی عورتوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے، لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَفْضَلَ، تو عائشہ صدیقہ علم سب سے زیادہ نکلے گا۔ یہ نکاح کتنا بابرکت تھا، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، یہ نص صریح ہے، صحابہ سے فرمایا تھا، مجتہدین صحابہ سے فرمایا، خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، اے صحابہ اپنے دین کا آدھا حصہ میری حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے حاصل کیا کرو۔ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا خطاب تھا جو حضور کی زبان فیض ترجمان سے عطا کیا گیا تھا، اور دانائی کا یہ عالم تھا۔ میں یہاں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، جب حضرت عائشہ بتقاضۂ زوجیت، یہ الفاظ پہ ذہن رکھ لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ناراضگی کا اظہار فرماتی تو انداز کچھ اور ہوتا، لیکن جب راضی رہتی تو انداز کچھ اور ہوتا۔ جب راضی ہوتی تو کہتی لا وربی محمد، خدا محمد کے رب کی قسم، یعنی یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم۔ اور جب ناراض ہوتی تو حضرت ابراہیم کا نام لیتی کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کب ناراض ہوتی ہوں کب راضی ہوتی ہوں؟ غیب داں پیغمبر نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، جب تم ابراہیم کا نام لیتی ہو تو بظاہر ناراض ہوتی ہو، اور جب میرا نام لیتی ہو تو مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ عائشہ صدیقہ عرض کرنے یا رسول اللہ میں ناراض کبھی نہیں ہوتی ہوں، اپنے دل کا رشتہ آپ سے نہیں توڑتی ہوں، صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، مگر دل میں آپ کا وہی احترام ہے کیونکہ آپ میرے شوہر بھی ہیں میرے پیغمبر بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح کتنا مفید نکاح تھا۔ اب آخری وجہ سن لیجیے، سب سے اہم ترین ہے، اس پہ خاص طور پہ علماء کی توجہ چاہیے، اور یہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو بر وقت آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ حدیث میں پڑھتا ہوں، اس سے استخراج ایک مسئلہ نکالتا ہوں۔ حقیقت میں حضرت عائشہ کا انتخاب حضور نے خود نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بات طے ہے، مسلم ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ مرضی تھی کہ عائشہ صدیقہ اسی چھوٹی عمر میں میرے حبیب کے حرم میں داخل ہو جائیں، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور نبی ظاہر و باطن میں حکم الہی کا پابند ہوتا ہے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر یہ نکاح نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کی تابعداری میں نکاح کیا۔ اب اللہ کا انداز کیسا نرالا انداز ہے، مشکات شریف میں متفق علیہ حدیث ہے جس کو بخاری مسلم سے صاحب مشکات نے نقل کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا اریت کی فی المنام ثلاث لیال، اے عائشہ جانتی ہو مسلسل 3 راتوں تک خواب میں تم مجھے نکاح سے پہلے نظر آتی رہی، اور کون دکھاتا تھا تمہیں؟ یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، اللہ کا فرشتہ جنتی ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لاتا تھا، مجھے خواب میں بتاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتہ کس کی اجازت سے آتا تھا حضور کے خواب میں؟ اللہ کی اجازت سے۔ دوسری بات، نبی کے خواب پر شیطان کو کوئی قابو نہیں ہے، نبی کے خواب میں شیطان آ ہی نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ملک ہیں، اور حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے حضرت عائشہ کی تصویر نبی پاک کے خواب میں مسلسل 3 سال بھیجی، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ نکاح اللہ کی مرضی سے کیا گیا، لہذا کم از کم کسی کلمہ پڑھنے والے کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات، اللہ نے خواب میں تصویر کیوں دکھائی؟ یہ میرا استخراج ہے، میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، حضرت خاص توجہ آپ کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی طور پر حضرت عائشہ کی طرف رغبت دلانا مقصود تھا، کیونکہ حضور کا اپنا ذاتی حال یہ تھا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ما لی فی النساء حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی طبی ضرورت نہیں ہے، میری ذات کو عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا میرے حبیب کو ذاتی اعتبار سے
عورت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے دین کو ضرورت تھی کہ حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، ایک مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کا جو رنگ ہے وہ عقائد کا رنگ ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ عقائد قرآن کے اس حصے میں ہیں جو مکے کے اندر اترا ہے، اور احکام کی کثرت یہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ سے نکاح مکے میں ہوا، رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اب آپ غور کیجیے، احکام کی زیادہ آیتیں مدینے میں اتر رہی ہیں، قیامت تک کی امت کی ہدایتیں قرآن کے ذریعے امت کو ملنے والی ہیں، اور رسول پاک کی زندگی کا بالکل آخری دور ہے، 9 یا 10 سال باقی ہیں۔ ہر دن اللہ کے رسول رفیق اعلیٰ سے قریب تر ہو رہے ہیں، احکام تیزی سے اتر رہے ہیں۔ اس صورت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی پاک کے حرم میں ایک ایسی ذہین اور فتین خاتون ہو جو فطرتاً ذہین بھی ہو، فارغ البال بھی ہو، اس سے سوائے نبی کے کسی اور سے تعلق نہ ہو، اور اس کی ذہانت اتنی زیادہ ہو کہ سوال پوچھ کر علم حاصل کرتی ہو۔ اور یہ دونوں خوبیاں حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پر ودیت فرما دی۔ نکتہ رسی کا اور معاملہ فہمی کا یہ عالم تھا۔ ذہانت تو پیدائشی ان کو ملی تھی، اور کم عمری کی بنیاد پر، اس پر توجہ دیجیے، کم عمری کی بنیاد پر انسان خوف سے زیادہ سوال کرتا ہے، خوف کم ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری کی بنیاد پر ناز محبت میں وہ باتیں حضور سے پوچھ لیتی تھیں جو بڑے سے بڑے صحابہ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ایک ایسی خاتون میرے حبیب کے نکاح میں آئے جو ذہین بھی ہو، فارغ البال بھی ہو۔ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ فارغ البال ہیں، اور آپ کی فطرت کے اندر ذہانت تھی، اور کم عمری کی وجہ سے سوال کی جسارت تھی۔ یہ تینوں خوبیاں حضرت عائشہ کے اندر رکھ کر حضرت عائشہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آخری بات سن لیجیے۔ حضرت عائشہ کی عمر پر لوگ بڑا طوفان کھڑا کرتے ہیں، اور بعض مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کے حوالے سے ذرا سا وسوسہ آیا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ بات طے ہے متفق علیہ حدیثوں کے ذریعے کہ نکاح اس وقت ہوا جب حضرت صدیقہ کی عمر 6 برس تھی، اور رخصتی ہجرت کے بعد اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 9 برس تھی۔ یہ صحیح ترین روایتوں میں۔ اب اس کی توجیہ سن لیجیے۔ 6 سال میں نکاح ہونا عرب کے ماحول میں کوئی نئی بات نہیں۔ ایسی روایتیں ہیں کہ بچی شیرخوار ہے اور اسی وقت ماں باپ بچے بچیوں کا نکاح کر دیا کرتے۔ یہ عرب کا معمول تھا، کچھ صحابہ اکرام سے ایسے مرویات ہیں۔ دوسری چیز، رخصتی 9 سال میں۔ اب یہ معاملہ چونکہ ہماری ماں کا ہے، زیادہ کھل کے میں بتا بھی نہیں سکتا، نہ میری جرات ہے۔ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی بھی بچی کی بلوغیت کے اوپر آب و ہوا کا بھی اثر ہوتا ہے، غذا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ گرم علاقوں میں بلوغیت جلدی ہوتی ہے، ٹھنڈے علاقوں میں بلوغیت دیر سے ہوتی ہے۔ گرم غذائیں کھانے سے بلوغیت جلدی ہوتی ہے، ٹھنڈی غذائیں کھانے سے بلوغیت دیر سے ہوتی ہے۔ عرب کے ماحول میں آب و ہوا بھی گرم، غذا ان کی کھجور وہ بھی گرم، اور ایسے ماحول میں عورتوں کا غیر معمولی نشو و نما پا جانا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اس بات کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری چیز، جن ہستیوں کو اللہ خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتا ہے انہیں بچپن سے تیار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجدد بنانا تھا تو حفظ کیسے کیا تھا؟ صدر الشریعہ علی الرحمہ رمضان میں تراویح سناتے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیچھے ٹھہر کے سنتے تھے، ارادہ کر لیتے تھے، اتنا قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ ہمارے بچوں کو 3-4 برس ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان کی ذہنی، جسمانی، فطری صلاحیتیں عام لوگوں کی بنسبت جلدی حد کمال تک پہنچتی ہیں۔ حضرت عائشہ کو جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا تھا، اس مقصد کا تقاضا تھا کہ بچپن کے اندر ہی وہ تمام صلاحیتیں رکھ دی جائیں جو حرم نبوت کے قابل ہیں۔ اس لیے اس عمر کی بنیاد پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں
کہ جب مکہ مکرمہ میں میں بچیوں کے ساتھ کھلونے کھیلتی تھی تو مجھے معلوم ہے بل الساعۃ موعدہم ادھا و امر، یہ آیت کب اتری ہے، کس بارے میں اتری ہے، یہ بھی مجھے علم ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، 6 سال کی عمر ہے مگر جانتی ہیں یہ آیت کہاں اتری، کب اتری اور اس کا حکم کیا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت عائشہ کو معلوم تھی۔ یہ ذہانت اسی لیے دی گئی تھی تاکہ آئندہ آنے تک امت کی رہبری کریں۔ تو حضور کے نکاح، حضور کے حرم محترم میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو ذہین ہو، فارغ البال ہو اور نو عمر بھی ہو، تاکہ حضور کے وصال اقدس کے بعد برسوں تک وہ امت مسلمہ کو علوم نبوی سے فیضاب کر سکے۔ اور یہ کام صدیق اکبر کے ذریعے، صدیق اکبر کی بیٹی کے ذریعے بحسن خوبی انجام پایا، اور صحابہ نے اس چیز کی شہادتیں دیں کہ جتنا بابرکت صدیق اکبر کا گھرانہ ہے اتنا بابرکت کسی کا گھرانہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضور کی تہجد کی نمازیں کس کے ذریعے سے پہنچی ہیں؟ حضرت عائشہ کے ذریعے سے پہنچی۔ رات کی عبادتیں کس کے ذریعے سے پہنچی؟ حضرت عائشہ کی ذریعے سے پہنچی۔ روزے دار آدمی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تقبیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ روایت ام سلمہ سے مسئلہ پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے فرما دیا حضور کے ساتھ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن یہ حبیبہ رسول تھیں۔ جب عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں سرکار وضو فرماتے اور اس کے بعد تقبیل کا شرم مجھے عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے احکام کی 3000 حدیثیں ہیں۔ احکام یہ دین ہے، 500 آیتیں، 3000 حدیثیں، جیسا کہ صاحب نور الانوار نے لکھا ہے۔ 3000 حدیثیں احکام کی ہیں، 1,24,000 صحابہ نے 1,500 حدیثیں آپ کو پہنچائی ہیں، اور تنہا حضرت عائشہ نے 1,500 پہنچائی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے، اسی لیے حضور نے فرمایا خذو نصف الدین عن هذه الحمیرہ، میری شریعت آدھی شریعت میری حمیرہ سے حاصل کر لو، عائشہ صدیقہ سے حاصل کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ کی عمر کی بنیاد پر اعتراض بالکل واہیات ہے۔ اگر یہ عمر زوجیت کے قابل نہیں تھی تو ایک بات سنیے، یہ ہر انسان کی عقل میں آ سکتی ہے۔ حضور کے مخالفین کم نہیں تھے، پورا مکہ مخالفوں سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستیاں تھیں جو حضور کے کٹر دشمن تھے۔ اگر یہ نکاح ایسی عمر میں ہوتا جو زوجیت کے قابل نہیں تھی تو کوئی مشرک خاموش نہیں بیٹھتا، کوئی منافق خاموش نہیں بیٹھتا، مکے مدینے میں طوفان برپا کر دیتے۔ مگر تاریخ گواہ ہے نہ اس نکاح پر کسی مشرک نے اعتراض کیا، نہ کسی منافق نے اعتراض کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول پاک نے زوجیت میں اس وقت لیا تھا جب حضرت عائشہ صدیقیہ زوجیت کے قابل ہو چکی تھی۔ اور یہ باتیں کافی طویل ہیں، حضرت کو خطاب کرنا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہی ہے، اور موجودہ حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے یا ہمارا ایمان لوگوں نے خرید لیا ہے، ایسا آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے سینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت ہے، وہی چراغ ہے، اس کی لو ذرا کم پڑ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جیسا کہ حضرت نے فرمایا، صلاح الدین ایوبی نے صاحب کرک برنس کا سر قلم اس لیے کیا تھا کہ اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ باقی جنرلوں کو معاف کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں اس لیے معاف کیا کہ تم نے دین کی مخالفت کی تھی، نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کی تھی۔ اور اس کا اس لیے سرقلم کیا ہے کہ اس نے تانا مارا تھا، این محمدکم ادعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہاری مدد کریں۔ تو اس وقت آپ نے کہا تھا انا انوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار عن امتہ، اے برنس کیا سمجھتا ہے، لے میں حاضر ہوں، نبی کا غلام بن کر تیری سر قلم کرنے آیا۔ سب کو معاف کر دیا لیکن برنس کو معاف نہیں کیا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا مزاج تھا۔ اور آج کیا ہے؟ سعودی شہنشاہ، وہ عیاش حکمراں جو رسول پاک کے قدموں کی برکت کی دولت کے اوپر عیش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس سائنسداں نہیں ہیں، جو کچھ دولت ہے رسول پاک کے قدموں کی خیرات ہے جو برسوں سے یہ وہابی کھا رہے ہیں۔ اگر محمد بن سلمان کے خلاف وہاں کا بڑے سے بڑا مفتی عالم اگر زبان کھول دے دوسرے دن دنیا کے نقشے پہ نظر نہیں آتا، لیکن رسول پاک کے خلاف ہندوستان کی زمین میں بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ان حکمرانوں کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتے ہیں۔ کہاں صلاح الدین ایوبی اور کہاں یہ مصنوعی
امام مصنوعی جو ہے حرم کے امام یا حرم کے تاجدار یا حرم کے بادشاہ جو مصنوعی طور پر بنے ہوئے ہیں، ان کو غیرت کے ناخن لینا چاہیے۔ امت مسلمہ کی عزت اور حرمت اسی وقت تک قائم رہے گی جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بالکل سچ کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کرو ان کے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔